إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، دیکھو تم اس کی طرف، من ہوا وہ جو، اسفل منکم تم سے نچلے درجہ کا ہے، تم سے کم درجہ کا ہے، تم سے نیچے ہے۔ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ، اور نہ دیکھو اس کی طرف وہ جو فوقکم تم سے اوپر ہے، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا، بس یہ عمل زیادہ لائق ہے، اللہ تزدروا یہ کہ نہ تم حقیر جانو، نعمت اللہ اللہ کی اس نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، تم دیکھو اس کی طرف وہ جو تم سے نچلے درجہ کا ہے۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور نہ دیکھو تم اس کی طرف جو تم سے بلند ہے، تم سے اوپر کے درجہ کا ہے۔ فہو اجدر، پس وہ زیادہ لائق ہے، اللہ تزدرو یہ کہ نہ تم حقیر جانو، نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ اسفل کہتے ہیں نیچے کو، تو اس کو اسفل اور اسفلو دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، اور اسی طرح اجدرو اس کا مطلب ہے زیادہ لائق و مناسب۔ اللہ تزدرو کہ نہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر جانو، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، یا پھر یہ کہ، ان اس کا مطلب ہے بے شک، ان اس کا معنی کبھی کرتے ہیں بے شک، اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے یہ کہ، ان اس کا مطلب ہے کہ، اور ان اس کا مطلب ہے اگر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے اندر بڑی عظیم الشان بات بیان فرمائی ہے، بلکہ اس حدیث مبارک پر عمل کرنے والا بندہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ہمیشہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جو تم سے مال میں نیچے ہے، جو تم سے صحت میں نیچے ہے۔ اگر بیمار ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے جو اس سے زیادہ کسی بیماری کا شکار ہے۔ اگر ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ
بے گھر ہیں، جو فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے کتنے لوگ ان کے پاس اولاد نہیں، وہ بیٹی کو بھی ترس رہے۔ ایک آدمی کے پاس اللہ رب العزت نے تھوڑا مال دیا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیٹ بھر کے کھانے کو بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی بندہ اپنے سے کمتر کو، اپنے سے نیچے والے درجے کو دیکھے گا، اس کے دل کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اسلام ہمارے اندر شکر اور صبر کے جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بندہ جس بیماری کے ساتھ اور جس حالت میں موجود ہے، ایک تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت پر راضی رہے، اللہ کا شکر گزار بنا رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صبر سے ان حالات کا مقابلہ کرے، ان سے نکلنے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت سے دعا کرے، اور ان حالات سے بندہ نکل جائے گا۔ یہ دنیا کے معاملات کے اندر ہے کہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھنا ہے، نیکی اور آخرت کے معاملہ میں نہیں۔ اس لیے کہ دین کے معاملات میں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے اوپر ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو تہجد گزار ہیں، ان کی طرف دیکھے گا تو دل کے اندر ان جیسا بننے کی خواہش ابھرے گی، بندہ نیکی کی طرف اپنی توجہ کو مزید بڑھائے گا، نیکیوں کی جانب اپنے قدم کو بڑھائے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اسی جنت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر رغبت کریں، یعنی کہ نہیں چاہیے کہ جنت کے حصول کے لیے وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور یہ جنت ہے جس میں چاہیے کہ رغبت کرنے والے ایک دوسرے سے بڑھ کے رغبت کریں۔ ایک اور مقام میں ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو جب نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو اور نیکیوں میں اپنے سے بلند لوگوں کو دیکھے گا تو پہلی نظر سے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے گا اور اللہ پر خوش ہو جائے گا، اور دوسری نظر سے اسے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوگا اور اپنے پروردگار کے سامنے حیا کی وجہ سے انتہائی انکساری اور ندامت اختیار کرے گا، اور یہی چیز اسے اللہ کی بارگاہ میں مقرب بنا دے گی۔ آئیے اگلی حدیث، وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال، سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، عن البر والاسم، نیکی اور گناہ کے بارے میں۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاسم، اور گناہ، ما حاک فی صدرک، وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، وکرہتا، اور تو ناپسند کرے، ان یطلع علیہ الناس، کہ اطلاع پائیں اس پر لوگ، اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے نقل کیا ہے۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال، سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن البر والاسم، نیکی اور گناہ کے بارے میں۔ سألت، میں نے پوچھا، عن البر، عن، اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر یہ راوی کے شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس سے مروی ہے،
وہ روایت کرتے ہیں، لیکن اس کا لفظی معنی ہے کے بارے میں کے متعلق، جیسا کہ یہاں ہے عن البر والاسم، نیکی اور گناہ کے بارے میں۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاکمنا، پس یا تو، البر، نیکی، حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اور یہ واضح رہے کہ لفظ اخلاق ہوتا ہے، اخلاق نہیں ہوتا۔ اخلاق یہ خلق ان کی جمع ہے نا، عادت، وہ عادت جو بندے کی زندگی کا حصہ بن جائے، لاشعوری طور پر اسے سرزد ہو، اس کی طبی عادت بن جائے، اس کو ہم کہتے ہیں خلق، کہ آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، یعنی آپ کی عادات بہت اچھی ہیں۔ جبکہ اخلاق کا معنی ہے پھٹا پرانا ہونا، بسیدہ ہونا۔ تو یہ لفظ اگر بولا جائے کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، بھئی اخلاق کا معنی تو ہے پھٹا پرانا ہونا، بسیدہ ہونا۔ اب خود سوچ لیں کہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا۔ تو اس لیے یہ لفظ ہے اخلاق، جو خلق ان کی جمع ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو کھٹکے تیرے سینے میں۔ ما حاک، ما کے چار معنی ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، خیر وہ قرآن پاک کے ترجمہ میں بیان کیے تھے، دوبارہ سن لیجئے۔ ایک ما ہوتا ہے موصولہ، جس کا مطلب ہے جو یا جس، جیسا کہ یہاں ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، ما حاک جو کھٹکے۔ اور ایک ما ہوتا ہے نافیہ، جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ ایک ما ہے استفہامیہ، جس کا مطلب ہے کیا۔ ما ھذا، ما ھذہ، یہ کیا ہے۔ ایک ما ہے نکرہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی یا کسی۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے ہوئے میں نے اس کی ایک مثال بھی دی تھی، کسی کو یاد ہے؟ مثلا ما بعوضۃ، مثال کسی مچھر کی۔ ما بعوضہ، یہاں ما کا ترجمہ کیا ہے کوئی یا کسی، تو یہاں ما موصولہ ہے۔ والاسم ما حاک، اور گناہ وہ ہے جو کھٹکے فی صدری کا تیرے سینے میں۔ وکرہتا، اور تو ناپسند کرے، ان یطلع، کہ اطلاع پائیں، علیہ، اس پر، الناس، لوگ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ اس پر لوگ اطلاع پائیں۔ انتہائی جامع حدیث ہے۔ گناہ کی تعریف میں اس سے بڑھ کے اور تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کا ہی پتہ چلتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی ہر اچھی عادت نیکی ہے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا، مسلم کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، کہ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو سیدہ عائشہ فرمانے لگی، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ عرض کیا کہ کیوں نہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تو قرآن تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کو قرآن کے سانچے کے اندر اس طرح سے ڈھال لیا تھا
کہ جو عادات قرآن حکیم کو مطلوب و مقصود ہیں وہ ساری کی ساری عادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں موجود تھی۔ یعنی اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو دیکھ لو۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تو قرآن تھا، تو اچھی عادات کا نام خلق ہوتا ہے، اچھا اخلاق۔ عادات اچھی ہوں یا بری، بہرحال وہ خلق کہلاتی ہیں، اور اگر اچھی عادات ہیں تو خلق اچھا ہے، اگر بری عادات ہیں تو خلق یا اخلاق برا کہلائے گا۔ تو فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ جو بھی تم اچھی عادت کو اپنا لو گے، جس کو لوگ اچھا کہتے ہیں، جس کو اللہ اچھا کہتا ہے، جس کو قرآن اچھا کہتا ہے، سمجھ لو کہ وہی نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے۔ گناہ کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا اندر یہ فیصلہ کر دیتا ہے، اس کا دل یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ گناہ ہے۔ مفتیوں سے پوچھنا، علماء سے پوچھنا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے انسان کا اندر یہ فیصلہ کرتا ہے، انسان کا دل کہتا ہے کہ یہ تم جو کام کر رہے ہو یہ گناہ ہے۔ اس لیے نیکی کو کہتے ہیں معروف اور گناہ کو کہتے ہیں منکر۔ معروف جو جانی پہچانی چیز ہے، یعنی ہر دل میں نیکی کی جان پہچان رکھ دی گئی ہے، بندے کا دل اس پر مطمئن ہوتا ہے۔ اور گناہ اس کو کہتے ہیں منکر، جس کا انکار کیا گیا ہے، جو ناپسندیدہ ہے، ہر دل میں اس چیز کی پہچان رکھ دی گئی ہے کہ یہ کام گناہ ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی بالکل اگر جاہل آدمی ہے، قرآن و حدیث کا عالم نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتا، بلکہ ایک چور اور بدماش سے بھی پوچھ لیں کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، وہ بھی فوری طور پہ بتا دے گا کہ یہ کام برا ہے اور یہ کام اچھا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کی فقہی باریکیوں کو دیکھنا اور پھر اس کو پرکھنا احادیث کی روح سے، قرآن پاک کی آیات کی روح سے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک ہے جنرل طور پہ دیکھنا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بندے کا اندر یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ گناہ ہے، یعنی دل میں چور ہے، کس چیز کا؟ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ گناہ بندہ چھپ کے کرتا ہے اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں وہ چیز کھٹک بھی رہی ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کے اندر یہ دو علامات پائی جائیں، سمجھ لیجئے وہ گناہ ہے۔ وہ بات دل میں کھٹکے، دل کہے کہ تو کام غلط کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بندے کو ڈر اور خوف ہو کہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی وہ ہے جو اچھی عادت ہے، اچھا خلق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے اور تو اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ تو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، اذا کنتم ثلاثۃ، جب تم تین افراد ہو، فلا یتناجسنان دون الآخر، تو نہ سرگوشی کریں دو آدمی تیسرے کے علاوہ، حتیٰ یہاں تک کہ تختلطوا بالناس، تم مل جل جاؤ لوگوں کے ساتھ یا لوگوں میں، من اجلی، اس وجہ سے، ان ذالک، کہ یہ عمل، یحزنہ، اسے غمزدہ کرے گا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ واللفظ لمسلم، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کنتم ثلاثۃ، جب تم ہو تین، فلا یتناجسنان دون الآخر، تو نہ سرگوشی کریں دو آدمی تیسرے کے علاوہ۔ دون کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، الگ۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے ہلکا، کم یا چھوٹا۔ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے۔ تو یہاں اس کا مطلب ہے علاوہ۔ آخر اس کے دو معنی ہیں، آخر دوسرا، اور یہاں اس کا مجازی معنی ہم کر رہے ہیں تیسرا، حالانکہ لفظی طور پر معنی تو اس کا بنتا ہے دوسرا۔ آخر اور آخر میں بھی فرق ہے۔ آخر کہتے ہیں دوسرے کو، اور آخر کہتے ہیں آخری کو، یعنی دون الآخری، دوسرے کے علاوہ۔ ہم نے معنی کیا ہے تیسرے کے علاوہ۔ تو فلا یتناجسنان، پس نہ دو سرگوشی کریں، دون الآخر، تیسرے کے علاوہ۔ دوسرا اس لیے کہا، یعنی کہ لفظی طور پر یہ وہ کلمہ استعمال کیا جس کا معنی دوسرا ہے، کہ جب تین آدمیوں میں سے دو ایک طرف ہو جائیں گے، یہ ایک گروپ بن گیا، تو ایک کہلائے، اور وہ آدمی جو الگ ہوا ان سے، ویسے تو وہ تیسرا ہے، لیکن گروپ دیکھیں تب وہ دوسرا ہے۔ دو آدمی ایک طرف ہو گئے، وہ ایک گروپ کہلایا، اور جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ ہے جو ایک آدمی بچا ہے۔ تو معنی اس کا ہوتا ہے آخر دوسرا، اور آخر آخری۔ تو چونکہ آدمی تین ہیں، دو ایک طرف ہوئے اور انہوں نے تیسرے کو چھوڑا، تو اس اعتبار سے ترجمہ تفہیم کے اعتبار سے ہم کر رہے ہیں تیسرا۔ اذا کنتم ثلاثۃ، جب ہو تم تین، فلا یتناجسنان، پس نہ سرگوشی کریں، دون الآخر، دو آدمی تیسرے کے علاوہ۔ یتناجا، اس کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا۔ تناجا یتناجا باب تفاعل سے ہے۔ حتی تختلطوا، یہاں تک کہ تم مل جل جاؤ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، من اجلی، اس وجہ سے، ان ذالک، کہ یہ عمل، یحزنہ، اسے غمزدہ کرے گا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ واللفظ لمسلم، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ ایسے کلمات بہت جگہ پر آئیں گے، واللفظ لمسلم، واللفظ للبخاری، واللفظ لمسلم، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث، اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، لیکن امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ میں نے یہاں نقل کیے ہیں،
یہ الفاظ میں نے مسلم سے لیے ہیں۔ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور یہاں جو میں نے الفاظ نقل کیے ہیں یہ مسلم کے ہیں۔ تو جب دو آدمی آپس میں سرگوشی کریں گے تیسرے کو چھوڑ کر، تو یہ بات تیسرے آدمی کو غمزدہ کرے گی۔ کس لیے؟ اس سے کہ وہ سمجھے گا کہ شاید یہ میرے خلاف کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ نہیں سمجھتا تو اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ انہوں نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے بھی اپنی بات کے اندر شریک کریں، یہ مجھے ناپسند کرتے ہیں یا مجھ سے اپنی بات کو چھپاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے دل کے اندر ایک غم کو پیدا کرتی ہے۔ ہاں، حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر زیادہ افراد ہوں، جیسا کہ حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم لوگوں سے مل جاؤ، یعنی یہاں تک کہ جب تم لوگوں سے مل جاؤ تو تب یہ عمل کر سکتے ہو۔ یعنی اگر کئی افراد آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو دو آدمی الگ سے باتیں کریں گے بھی تو اس سے تیسرا آدمی دکھ محسوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ بات کرنے والے اور افراد بھی ہیں۔ بعض بھائیوں کو دیکھا ہے، وہ چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے، راستے میں اگر انہیں کوئی ان کا دوست کوئی بھائی مل جاتا ہے تو دو آدمی جو چلتے ہوئے جا رہے ہیں ان میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریں، میں اس سے مل کے آتا ہوں۔ اب جس کو یہاں کھڑا کر دیا گیا ہے وہ دور کھڑا ہے روڈ کنارے، اور یہ پرے جا کے اس سے پرائیویٹ بات کر رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ یہ آدمی سڑک کے کنارے کھڑا ہے، وہ دلی طور پر کیا محسوس کر رہا ہوگا؟ پھر بات طویل سے طویل تر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہے تو الگ سے کسی سے ٹائم لے لیا جائے، الگ سے اس کے ساتھ بات کر لی جائے۔ ہاں، اس طرح سے کرنا اپنے بھائی کو دکھ دینا، اس کو تکلیف دینا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ اگر دو آدمی الگ کھڑے ہو کر آپس میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا آدمی ان کے اندر گھسنے کی کوشش کرے۔ ایسے کہ دو آدمی اگر الگ کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے کوئی آپس میں پرائیویٹ بات ہے، کوئی ذاتی نوعیت کی بات کر رہے ہیں۔ اور تیسرا آدمی اگر وہاں جانا چاہتا ہے تو ان سے اجازت لے، اول تو اسے جانا نہیں چاہیے۔ جب بھی دو آدمی کچھ افراد سے الگ ہو کے بات کر رہے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذاتی نوعیت کی بات، یا دو آدمی باتیں کرتے ہوئے بار بار ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوئی پوشیدہ بات ہے، کوئی راز والی بات کر رہے، تو تیسرے آدمی کو ان کے درمیان داخل نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور عبداللہ بن عمر بازار میں خالد بن عقبہ کے گھر کے پاس تھے۔ ایک آدمی آیا جو ان سے کوئی راز والی کوئی پوشیدہ بات کرنا چاہتا تھا، اور اس وقت سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس میرے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک اور آدمی کو بلایا اور مجھ سے اور اس آدمی سے کہا تم دونوں ذرا ٹھہرو، تم بات کرو، تو میں اس آدمی کی بات سن لوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر انہوں نے یہی حدیث بیان کی کہ جب تم تین ہو تو دو آدمی سرگوشی نہ کریں، یہاں تک کہ تم لوگوں سے مل جاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر اس کو نقل کیا ہے
حضرت سعید مقبوری فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ ایک آدمی باتیں کر رہا تھا تو میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، تیسرا آدمی ان کے اندر بیچ میں گھس کے ان کی باتیں سننی شروع کر دیتے، یہ عمل بھی درست نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، سیدنا عبداللہ بن عمر نے میرے سینے پر ہاتھ مارا جیسے دھکا دیتے ہیں، اور کہا جب تم دو آدمیوں کو بات کرتے ہوئے دیکھو تو جب تک اجازت نہ لے لو ان کے پاس کھڑے نہ ہو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نہ تو دو آدمیوں کو تیسرے اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ کے آپس میں کوئی بات کرنی چاہیے جس سے اس کا دل دکھے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ دو آدمی اگر الگ سے آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں تو تیسرا آدمی آئے اور بلا اجازت ان کے اندر کھڑا ہو جائے، ان کی باتیں سننی شروع کر دے، یہ بھی درست نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔